بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اپنی درسی کتاب کے آخری سبق جو 9واں سبق ہے حقوق العباد، اس کے پہلے 2 پیراگراف پڑھیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے حقوق العباد۔ حقوق لفظ حق سے نکلا ہے اور عباد عبد کی جمع ہے۔ عبد کہتے ہیں بندے کو اور عباد اس کی جمع ہوگی بندے یا لوگ۔ حقوق العباد یعنی وہ حقوق جو بندوں کے ایک دوسرے پر ہوتے ہیں۔ ایک شخص کا دوسرے کو اوپر جو حق ہوگا اس کو حق العبد یا حقوق العباد کہیں گے۔ انسانی رشتوں اور تعلقات سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ارشادات، یعنی یہ جو حقوق ہیں حقوق العباد، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا اور انہوں نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا حقوق العباد کے متعلق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ارشادات گرامی نے انسانی زندگی، عزت و ناموس اور مال و اسباب کا تحفظ فراہم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انسان کو حق حاصل ہے کہ معاشرہ اس کی جان و مال کا تحفظ کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ یعنی جو ان کا طرز عمل تھا، ان کی زندگی کا طریقہ کار تھا، اور جو انہوں نے ارشادات گرامی، جو انہوں نے ارشاد فرمایا، جو ان کے قول ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی کی عزت اور عزت و ناموس، یعنی اس کی عزت کی حفاظت، عزت اور ناموس دونوں مترادف لفظ ہیں، اور مال و اسباب یعنی اس کے جو مال ہے، اس کی دولت ہے، اس کی جو ملکیت میں چیز ہے، اس کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہ انسان کا بنیادی حق بھی ہے کہ اس کی عزت اور مال کی حفاظت ہو، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی یہ بات ثابت ہے اور انہوں نے اس کے بارے میں واضح ارشادات بھی فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، یعنی آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کے مطابق ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ معاشرہ یعنی جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہر ایک دوسرے کی جان اور مال کا تحفظ کرے۔ یہ سب پہ باہمی طور پہ فرض ہے کہ ہر شخص دوسرے شخص کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے انسان کو برابری کا حق دیا۔ یہ بہت اہم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یہ انسان کو برابری کا حق دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اور ان کے بعد بھی اور آج تک جو معاشرے ہیں مختلف طبقات میں بٹے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوازم میں بھی جو ہے وہ ذات پات کا چکر ہے، کچھ ذاتیں اونچی ہیں، کچھ نیچی ہیں، جن کو جو ہے وہ شودر اور اچھوت کا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عرب میں بھی تھا کہ عرب میں جو تھے وہ اعلیٰ ذات والے تھے، کچھ غلام تھے، کچھ حبشی جو لوگ ہوتے تھے، تو اس طریقے سے کیٹیگرائز کیا گیا تھا۔ ان کی جو ہے مختلف حوالوں سے انسان کو برابری کے حق نہیں دیا جاتا تھا۔ جو زیادہ مال و دولت والا تھا، جو زیادہ جائیداد والا اور اولاد والا ہوتا تھا تو اس کو زیادہ اہم سمجھا جاتا تھا۔ جو غریب ہوتا تھا یا ان پڑھ ہوتا تھا یا کوئی اور اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی تھی تو اس کو جو ہے کمتر سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو برابر کر دیا کہ ہر انسان بحیثیت انسان ایک شخصیت کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تقوی کی بنیاد ہے، اس کی بنیاد تقوی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی دیکھتا ہے کہ تقوی کس میں زیادہ ہے اور اللہ کے نزدیک وہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اچھا، آگے بات کی جا رہی ملازموں اور خدمت گاروں کے ساتھ اپنے برابری کے سلوک سے عملی نمونہ پیش کیا اور ان کے اس حق کے بارے میں خاص طور پر تاکید فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ برابری کا یہ دیکھیں کہ حضرت زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔
اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیار دیا اور اتنا ان کا خیال رکھا۔ اسی طریقے سے حضرت بلال، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان کی تکریم کیا کرتے تھے، اور بعد میں صحابہ جو ہے ان کو سید نہ کہہ کر پکارا کرتے تھے، یعنی ہمارے سردار حضرت بلال کو، جو حبشی تھے، غلام تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھانے لگتے تو ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے، اور بعد میں جو ہے خلفائے راشدین کا بھی یہی طرز عمل رہا ہے۔ نیکسٹ آ رہے ہیں ہمسائے کے حقوق۔ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام بار بار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال پیدا ہونے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمسائے کو وراثت میں شریک کر دیں۔ ہمسائے کی اس حق کی روشنی میں انسان کو جہاں بہت سی ذمہ داریاں سونپی گئیں، وہاں سے بہت سے حقوق بھی حاصل ہوئے، کیونکہ ہر فرد کسی نہ کسی کا ہمسایہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کی حیثیت سے انسان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بہت سے حقوق حاصل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماروں کی عیادت کی تاکید فرمائی۔ اس طرح بیمار کو یہ حق ملا کہ اس کی دیکھ بھال اور خدمت کی جائے۔ اب یہ جو پیراگراف ہے اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ کور کر دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہمسائے کے حقوق، اور ہمسائے کے بے حد حقوق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ ہمسایہ جو ہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی حفاظت کی جائے، اس کا دھیان رکھا جائے۔ جیسے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو ہے ہمسائے کے حقوق بیان کیا کرتے تھے، اور اس کے اوپر جو ہے جو صحابہ ہے، جو مسلمان تھے، مومنین تھے، ان کو تاکید بھی فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ ہمسائے کون ہوتے ہیں؟ ہر شخص جو اس کے دوسرا ہے، اس کے ساتھ والا ہے، وہ اس کا ہمسایہ ہے۔ یہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا شخص بھی ہو سکتا ہے، جو آپ کے ساتھ روزانہ بیٹھتا ہے، جیسے کلاس روم میں آپ بیٹھا کرتے تھے تو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جا رہے ہیں کہیں سفر میں ہیں تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا مسافر بھی آپ کا ہمسایہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بھی آپ کے ساتھ ہے، ہر شخص دوسرے کا ہمسایہ ہوگا۔ تو ہر شخص کو اپنے ہمسایہ کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی زیادہ تاکید تھی کہ مجھے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شک ہونے لگا، مجھے یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ شاید ہمسائے کو وراثت میں بھی کچھ دیا جائے گا، اتنا قریب ترین ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمسائے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ہر دکھ سکھ میں ساتھی ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے عزیز و اقارب جو دور رہتے ہیں وہ ہمارے دکھ سکھ میں بعد میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ہمسائے جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے ان کو خبر ملتی ہے، اور سب سے پہلے وہی جو ہے آگے بڑھتے ہیں کسی بھی مشکل میں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ماں باپ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جو ہے حقوق مقرر کر دیے ہیں، دونوں کے لیے، والدین کے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کی عیادت کی تاکید فرمائی۔ یہ اسلام یہ نہیں ہے کہ جو کوئی بیمار ہو گیا یا وہ جو ہے اس کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بالکل جزے ایک مفلوج سمجھ کے اس کو ہٹا دیا جائے، نہیں، بلکہ ایک اگر بیمار شخص ہے تو اس کی تیمارداری کرنا، اس کی جو دوا دارو کرنا، اس کو جو ہے آرام پہنچانا، وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ عیادت بھی کرنی چاہیے۔ یہ عیادت کرنے کے بھی جو ہے اصول بتائے گئے ہیں کہ جب کسی مریض کے پاس جائیں تو اس کو کہیں کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کے جو ہے اللہ تعالیٰ بیماری دور فرمائیں گے، یہ بیماری آتی رہتی ہے، اس سے جو ہے جسم کے جو ہے انسان کے گناہ جو ہیں وہ جھڑتے ہیں، اور بیماری کے بعد انسان زیادہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیمار کو جا کے تسلی دینی ہے، یہ نہیں اس کو ڈرانا کہ جی ہاں یہ آپ کو جو بیماری لگی ہے، ہمارے ہمسایہ میں بھی ایک شخص تھا اس کو یہ بیماری لگی تھی، اور فلاں ہمارے جاننے والا بھی تھا اس کو بھی یہ بیماری تھی تو وہ تو کچھ دنوں میں فوت ہو گیا، نہیں، اس کو جا کے ڈرانا نہیں ہے، عیادت کرنی ہے۔ بہتر ہے کہ اس کے لیے کچھ فروٹ وغیرہ ہے جو اس کو چیز ریکمینڈ کی ہو، ڈاکٹر نے سجیسٹ کی ہو کہ یہ اس مریض کے لیے مفید ہے اس مرض میں، وہ اس کے لیے لے کے جائیں، کوئی تحفہ لے کر جائیں، کوئی پھل لے کر جائیں، تاکہ اس کو خوشگوار احساس ہو،
ٹھیک ہے، اور عیادت کرنے کے بارے میں تاکید فرمائی ہے، یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے، سرسری سے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے بیمار ہو تو چلے جایا کرو، نہیں، تاکید کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار اصرار سے کہا ہے کہ بیماروں کی عیادت کی جانی چاہیے۔ جی، آگے آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے عورتوں کے احترام کا حق دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے عورتوں کے احترام کا حق دیا۔ کیا حق دیا؟ کہ جو ماں ہے اس کو کہا گیا کہ اس کے 3 درجے زیادہ ہیں باپ سے اولاد کے اوپر۔ اولاد جو ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے، اور والدین میں سے بھی ماں کی خدمت کرنا، اپنی والدہ کی خدمت کرنا زیادہ افضل ترین ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر بہن ہے یا بیٹی ہے تو اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے طرز زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ان کے اس میں حسنہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ آتی تھی یا کوئی اور بیٹی آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے ان کا استقبال کرتے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت شیمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی، اگر وہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے، اس کو تحفے تحائف دیتے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے جو ہے اچھے کھانے کا انتظام کرتے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں سیرت نبوی سے پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے مزدور کو حق دیا ہے کہ اسے اس کی مزدوری فوری طور پر ادا کی جانی چاہیے۔ مزدور، حدیث ہے اس کے بارے میں کہ مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے، یعنی جیسے ہی کام ختم ہوا، آپ کی ڈیل ہوئی ہے کسی کے ساتھ مزدوری کی کہ اتنے کام کے عوض آپ کو اتنی اجرت ملے گی، اتنی مزدوری ملے گی، اس کو وہ فوراً کام ختم ہوتے ہی اس کو اجرت اس کی دے دی جائے۔ بعد میں اس میں نقص نکال کے یہ یہاں سے آپ نے خراب کر دیا اور وہاں سے آپ نے یہ کر دیا اور وہاں سے میں نے آپ کو ایسے کہا تھا اور یہ کہا تھا، تو اس سلسلے میں کاٹنے نہیں چاہیے پیسے، کہ جو آپ کی مزدوری طے ہو گئی ہے آپ کو وہ اس کو ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ اگلی بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے یتیم کو یہ حق حاصل ہوا کہ اس سے حسن سلوک کیا جائے اور اس کی ضروریات پوری کی جائے۔ یتیم جو ہے، یتیم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ اگر کسی گھر میں کوئی یتیم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے اس کے اوپر۔ یتیم کی کفالت کرنے والے کو بہت زیادہ اجر و ثواب کی جو ہے نوید سنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا۔ جنگی قیدی جو ہے، جتنے بھی سزائیں دی جاتی تھی دنیا میں، اس میں سب سے جو مشکل ترین اور جو اذیت ناک تکلیفیں دی جاتی تھی وہ جنگی قیدیوں کو دی جاتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ اور جیسے غزوہ بدر کے بعد کچھ جنگی قیدی آئے تھے تو اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا گیا۔ جو صحابہ تھے وہ خود جو یا کھجور کھا لیتے تھے، لیکن ان کو جو جنگی قیدی تھے ان کو جو ہے گندم کی روٹی فراہم کی جاتی تھی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہی اثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اس کی خلوت، عزلت، پرائیویسی کا حق دیا اور اس میں مداخلت سے منع فرمایا۔ یہ بیٹے بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی باتیں لگ رہی ہیں، ایک ایک لائن، یہ ایک ایک جملہ ہے، لیکن اس میں پورے طرز زندگی کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ خلوت یعنی لوگوں کے درمیان، اور عزلت یعنی اس کی پرائیویسی کا حق دیا ہے۔ خواہ مخواہ کسی کے گھر جا کے مداخلت کرنا، کسی کی طرف جھانک تاک کرنا، کسی کی ڈائریز یا اب جیسے موبائلز ہوتے ہیں ان کو کھولنا، ان کی جو ہے چیزوں کو چیک کرنا، یہ منع فرمایا گیا ہے۔ اس چیز کا کسی دوسرے کو حق نہیں ہے۔ ہر شخص جو ہے اپنی جو ہے اس کو آزادی ہے کہ وہ جس مجلس میں جا کے بیٹھنا چاہے اس کو وہاں پہ آزادی ہے، یا جس جگہ پہ وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے اس کی بھی اس کو آزادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ان انسانی حقوق کی ایک طویل فہرست مرتب ہو سکتی ہے، جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اظہار فرمایا۔ بہت سے انسانی حقوق کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا۔ یہ اتنا زیادہ طویل موضوع ہے کہ یہ اس کے اوپر جتنا بھی جو ہے لکھا جائے یا بتایا جائے وہ کم ہوگا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ ہر ایک کے حقوق جو ہیں وہ متعین کیے تھے۔ یہاں تک سبق پڑھنے میں آپ کو کہیں پہ بھی کسی بھی چیز کی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، مجھ سے پوچھیں، میں انشاءاللہ آپ کو اس سلسلے میں جو ہے گائیڈ کروں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کو پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔